बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। हमारे दोस्त होते हैं उमर बिन अमीन, ऑस्ट्रेलिया में पहचान इंटरनेशनल के एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने हमें एक तहरीर भिजवाई है। ये अजमल मलक की तहरीर है जो नविश्ता दीवार के एडिटर हैं। इनकी तरफ से इस तहरीर में जमात इस्लामी पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, बड़ी शदीद किस्म की बातें की गई हैं। तो हमने कोशिश की कि इस व्लॉग से पहले जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए। इस हवाले से पूरा एक महीना पहले 27 जुलाई को मेरा फरहान शौकत हिंजरा से रब्ता हुआ। वो जमात इस्लामी मीडिया सेल के रुकन हैं। उनसे मैंने बात की कि इस तरह के जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात सामने आए हैं, इसकी आपकी तरफ से वजाहत हो जाए तो बेहतर है। फरहान शौकत हिंजरा साहब की तरफ से कहा गया कि मैं कैसर शरीफ साहब से बात करता हूँ। उन्होंने कैसर शरीफ साहब से बात की और कैसर शरीफ साहब का 27 जुलाई को, आज से पूरे एक महीना पहले, मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ बैठ के इस मामले पर बात करूँगा और एक एक इल्ज़ाम का जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक महीना गुजर गया। कैसर शरीफ साहब की तरफ से जो कहा गया था कि कल मैं आपके साथ टाई अप कर लूँगा, लेकिन अगले दिन उनका फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कैसर शरीफ साहब का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। जबकि फरहान शौकत हिंजरा साहब की तरफ से कहा गया कि मैं उनसे बात करता हूँ। बहरहाल उन्होंने उनसे बात की या नहीं की, लेकिन मेरे साथ उनका रब्ता नहीं हो सका। तो हम आज ये व्लॉग कर रहे हैं। जमात इस्लामी के किसी भी रहनुमा के लिए बिल्कुल हमारे व्लॉग के, हमारे चैनल के दरवाजे खुले हैं। वो जब भी आएँ, जब भी चाहें आके अपना मौक़िफ़ वो पेश कर सकते हैं। हम उस हवाले से भी एक व्लॉग बना देंगे। अब आ जाइए अजमल मलक साहब की तरफ से जो कुछ जमात इस्लामी के बारे में कहा गया है, इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है। उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी हैं कि इल्ज़ामात का जवाब जमात इस्लामी की सफाई में उन इल्ज़ामात के अंदर भी मौजूद है। बहरहाल कुछ ऐसे भी हैं जिनका जवाब सिर्फ जमात इस्लामी के लोग ही दे सकते हैं। तो आइए उनकी तहरीर पर नज़र डालते हैं। अजमल मलक एडिटर नविश्ता दीवार लिखते हैं कि 1952 में, यानी मेरी पैदाइश से भी पहले, मंसूर दादा नामी एक पाकिस्तानी ने जमात इस्लामी के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें वो लिखते हैं कि अमेरिका ने जमात इस्लामी को माली इमदाद देने का ये तरीका इख्तियार कर रखा है कि वो लाखों की तादाद में मौलाना मौदूदी साहब की किताबें ख़रीद कर अमेरिका मंगवाता है और फिर इन किताबों को यहाँ समुंदर में फेंक दिया जाता है। लेकिन इसके जमात इस्लामी को लाखों डॉलर की अदायगी हो जाती है। अजमल मलक साहब मज़ीद लिखते हैं, अगर तारीख़ी हक़ाइक़ पर एक नज़र डाली जाए तो अमेरिका की जमात इस्लामी से यारी बहुत पुरानी है। 1976 में उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान आकर हमारे वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये धमकी दी कि अगर तुमने एटमी धमाका किया, एटमी प्रोग्राम जारी रखा, तो हम तुम्हें दुनिया में इबरत की मिसाल बना देंगे। और फिर 1970 में ही इंतखाबात में धांधली का बहाना बनाकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटा दिया गया और फिर फांसी पर लटका दिया गया। इस सारे खेल में जमात इस्लामी सबसे आगे थी और भुट्टो ये बात जानता था। लिहाजा वो इस दौरान मंसूरा मौलाना मौदूदी को समझाने भी गए कि ये सब अमेरिकन गेम है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन जमात इस्लामी बाज ना आई। ये हम नहीं कह रहे, अजमल मलक एडिटर नविश्ता दीवार कह रहे हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि फिर 1979 में अमेरिका ने अफ़गान जहाद का ड्रामा शुरू किया। उसकी भी तफसील देखें तो वहाँ भी जमात इस्लामी ने हज़ारों मुसलमान बच्चों को अमेरिकी मुफाद के लिए शहीद करवा कर अरबों रुपए कमाए। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सियासत पर एक नज़र डालें तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अवाम ने जमात इस्लामी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और अब इन्हें अवाम वोट तक नहीं देते। और ये सोचने की बात है, जो अवाम उन्हें वोट नहीं देते, वोट देना तक पसंद नहीं करते, वो क्या इन्हें
نوٹ دیتے ہوں گے، لیکن آج بھی ایک جماعت کا اربوں روپے سالانہ خرچہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، ہزاروں ملازمین ہیں جنہیں یہ جماعت تنخواہیں دیتی ہے، اور اب یہی ملازمین ان کے کارکن کہلاتے ہیں، اور اب یہی بیچارے تنخواہ دار ان کے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شدید حیرت ہوتی ہے کہ آخر جماعت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ جو ہر چھوٹی بڑی بات پر ملک بھر میں بینر لگا دیتے ہیں، جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جماعت اچھی طرح جانتی ہے کہ لوگوں میں ہمیں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے ایسا کرتی ہے تاکہ لوگ انہیں سیاسی نظام کا حصہ سمجھیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس جماعت کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں، اور ان کا اصل ٹارگٹ تعلیمی ادارے اور ان کے ہاسٹل ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے ہاسٹل پر ان کا تسلط رہے، اور جو جرائم پیشہ لوگ اور غیر ملکی دہشت گردوں کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ GHQ سمیت اس ملک کی جتنی بھی اہم تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، انہیں گراؤنڈ سپورٹ اور پناہ جماعت اسلامی جیسی تنظیموں نے دی ہوگی، ورنہ بلیک واٹر، ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک، القاعدہ، طالبان اور داعش جیسی تنظیمیں جماعت اسلامی جیسی تنظیموں کی سپورٹ کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کوئی سادہ لوگ دوستوں کو یقیناً یہ بات بری لگے گی، کیونکہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی اخلاص اور اسلام کی محبت سے سرشار ہو کر اس جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کی دل آزاری پر معذرت خواہ ہوں، اور ان کے لیے اس مختصر مضمون میں صرف اتنا لکھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکی پر تو حملہ آور ہو کر ڈنڈوں کی بارش کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسجد میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑے جانے والے کسی مولوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لوگوں نے کوئی معمولی سا احتجاج ہی کیا ہو۔ جماعت اسلامی کے لوگ جگہ جگہ درس قرآن دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی عوام کو سورہ بقرہ کی آیت 222 سے 234 تک کی آیات کا صحیح ترجمہ نہیں بتایا، کیونکہ ہمارا مولوی ان آیات کے ترجمے کو چھپا کر مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ناجائز حلالے کر رہا ہے۔ لیکن ذرا ذرا سی بات پر فحاشی کا شور مچانے والی جماعت اسلامی معصوم بہن بیٹیوں کی عصمت دری پر خاموش ہے، کیونکہ وہ مولوی کے غلط کام پر اعتراض کرے گی تو اسے معلوم ہے کہ پھر وہ بھی آگے سے جواب دے گا۔ لہٰذا جماعت اسلامی اس ڈر کے مارے یہاں حق سچ بیان نہیں کرتی، اور ویسے بھی جماعت اسلامی کا اصل ایجنڈا وہی ہے جو ان کے سابق امیر جناب منور حسن صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ اگر فوج اور طالبان آمنے سامنے ہوں تو مرنے والا پاکستانی فوجی ہلاک اور مرنے والا طالبان شہید ہوگا، لیکن پھر روایتی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ہمارت سے ہٹا دیا گیا۔ آج امریکہ ہم سے اڈے مانگ رہا ہے، اور اگر اس سے اڈے دیے یا نہیں دیے تو پھر وہ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے اپنے پالتو طالبان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائے گا، جس میں جماعت اسلامی ان کی مددگار ہوگی۔ ہماری ایجنسیوں کو چاہیے کہ اسلام کی چادر میں چھپی اس ملک دشمن اور دہشت گرد تنظیم کے بارے میں مکمل تحقیقات کروائے کہ اس کے پاس فنڈ کہاں سے آ رہا ہے، اور خصوصاً ہاسٹلوں میں پناہ لیے ہوئے جماعت اسلامی کے لوگوں پر کڑی نظر رکھے۔ یہ اجمل ملک کی تحریر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا موقف دینا چاہے تو یہاں پہ آ کے وہ لوگ اپنا موقف دے سکتے ہیں، وہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی پذیرائی کے ساتھ ہم اپنے YouTube چینل پر اپلوڈ کر دیں گے۔ اور یہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے عمر بن امین سے آسٹریلیا میں بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی عمر بن امین صاحب۔
جی فضل حسین ایوان صاحب، بہت شکریہ جناب موقع دینے کے لیے. تو اس حوالے سے فضل حسین ایوان صاحب، ایک تو انٹرنیشنل پہلو ہے اس طرح کی دائیں بازو کی جماعتوں کا، وہ دیکھنا پڑے گا. اور پھر دوسرا ان کے جو ڈومیسٹک پہلو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو انٹرنیشنل پہلو میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جماعت اسلامی اور اس طرح کی جو دوسری جماعتیں ہیں جس میں اخوان المسلمین ہے، ان سب جماعتوں نے مختلف اوقات میں انکل سیم کے مفادات کو تحفظ دیا ہے، ان کے مفادات کے لیے کام کیا ہے. جماعت اخوان المسلمین جو مصر کی جماعت ہے، اسی جماعت اسلامی کی طرز پہ، اسی آئیڈیالوجیز پہ بنی ہوئی ہے. وہ جماعت سیریا کو ڈیسٹیبلائزیشن کرنے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اعلیٰ کار بنی رہی اور ابھی تک بنی ہوئی ہے. اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے جماعت اسلامی کا جو کردار ہے، 70 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے اس کو کرنے کے لیے یہ ایک اعلیٰ کار بنے رہے اور حکومت کو گرانے میں معاون ثابت ہوئے. اور تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار رہے ہیں تو وہ یقیناً اس میں ڈالروں کی بھرمار رہی ہے. تو اس کا ثبوت جو مولانا فاروق مودودی کے بیٹے جو ہیں، مولانا مودودی کے بیٹے فاروق مودودی، وہ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بڑا اچھا دیا اور انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کے جو قائدین ہیں، جن میں قاضی حسین احمد کا بھی انہوں نے نام لیا اس کے بارے میں کہ قاضی حسین احمد اور لیاقت بلوچ کا نام لیا باقاعدہ طور پہ، کہ ان کے پاس کہاں سے یہ کروڑوں کی جائیدادیں اور آ گئیں، اور لیاقت بلوچ کے بیٹے اور یہ امریکہ کی اور باہر کی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، تو یہ سب کہاں سے آ رہا ہے. تو اب جب کہ حالات پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ اس طرح اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں میں کچھ اختلافات ہیں، جو کہ 80 کی دہائی اور 2010 کے بعد کی 9/11 کے بعد کے واقعات سے مختلف ہیں، جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ تقریباً ایک ہی موقف رکھتی تھی. اب یہاں پہ موقف دونوں کا ذرا مختلف ہے. تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے، اور اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ ایجنسیوں کو اس میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ دوبارہ کوئی ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کے جرات نہ کر سکے. ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے پوری صورتحال رکھ دی ہے. ایک بار پھر بلکہ تیسری بار کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے اگر اپنا موقف دینا چاہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.